السلام علیکم۔ 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے اس حصے میں عمران خان لکھتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان، چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آن بسا۔ میں گرمی کی تپتی دوپہروں اور شام میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جایا کرتا، نہر میں نہایا کرتا، شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی تھی۔ آج زمان پارک لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے، ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں جہاں گیہوں اور دھان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی تھی، صرف ایک چھوٹا سا پارک بچ رہا ہے۔ تب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے، اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کرے تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے بہت سے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں لوگ۔ اب بھی لڑکے بالے نہر میں نہاتے ہیں، مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد اب بھی مٹی سے مہک اٹھتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں پگھل جاتا ہے اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی کے بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا اور اب پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تتر شکار کیے۔ میں نے کیسی بھرپور زندگی بسر کی ہے، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ کبھی پھر نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گئے اور اب یہ علاقہ سیمنٹ اور سریے کا جنگل ہے۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں سے ایک فائر سے 14 تتر زمین پر گرے۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے، ہوائیں زہر آلود ہوئیں اور پانی بھی۔ زندگی گزرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ تمام بچوں کے معاملے میں وہ شریک تھی اور ہم ہر وہ بات بھی ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھی۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے، نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل تھی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہمہ وقت بہا کرتا، شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آن لیا، اور ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی وہ۔ ہمیں ایسا لگا کہ انہوں نے اب اس دنیا کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرے تھے، وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئی۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدیس بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں: جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں ان کا اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھی، ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تھا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا اور میرے رشتے کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔ باغبان اچانک آن پہنچا۔ درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش میں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا گرا۔ تیز دھار ٹہنی سے میری ران کافی گہرائی تک کٹ گئی۔ خون کی بڑی شریان بمشکل کٹنے سے محفوظ رہی۔ گھر پہنچا تو یہ گاؤں میں نے ماں سے چھپا لیا تاکہ انہیں دکھ نہ پہنچے۔ ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اس طرح زندگی کو نظم میں ڈھال دیتی ہے۔ وہ اس طاق میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح
میں اسکول کا کام دن کے وقت ہی نپٹا دوں، مگر مجھے کھیل کا ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں ذرا جی نہیں لگتا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر میری ماں مجھے مجبور کرتی۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی۔ جیسا کہ زمان پارک کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ سے ہی انکار کر دیا۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سنچری بناتے دیکھا جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خالوں اور ماموں کے گھر کو میں اپنا گھر سمجھتا تھا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے بگاہے سب اکٹھے ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بزرگوں تک آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام بہرکیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کمسن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ عمر میں کوئی جتنا بھی بڑا تھا، بچوں کو اتنی ہی زیادہ ذمہ داری وہ قبول کرتا تھا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اس طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ نعت رشیدگی، تکبر کا اظہار، خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہوتا، ناپسندیدگی کا باعث بنتا تھا۔ بدقسمتی سے اب مغرب زدہ گھرانے میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔